السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ اگر وزن زیادہ بڑھ جائے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیجئے۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ کھا لیا کرو، آپ ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بدن کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جلدی امیر بننا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر جانوروں اور پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھ دیا کرو۔ ہمیشہ کم مسالہ اور مرچیں استعمال کریں۔ زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کو چبا کر کھا لیا کریں، فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو کدو کھایا کرو۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ بدن پر داغ بن جاتے ہیں۔ اگر بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو 1 گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر کے صبح و شام پی لیا کرو۔ لیموں کا چھلکا چہرے پر رگڑ لینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتیں۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ پانی کو ابال کر استعمال کرنے سے زندگی بھر کوئی بیماری آپ کو نہیں گھیر سکے گی۔ کڑوے بادام کا تیل سر میں لگا دینے سے جوؤں کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ماہواری کے دوران درد ہوتا ہے تو نہانے سے گریز کیا کریں ورنہ درد اور بڑھ جائے گا۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ سکن پر نمک کا مساج کرنے سے سکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے۔ دبلے پتلے افراد 10 دن انار کھا لیں، وہ صحت مند اور توانا ہو جائیں گے۔ معدے کے تمام بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے کے دوران پانی نہ پئیں۔ زکام کی وجہ سے ناک بند ہو جائے تو اجوائن کو ناک کے قریب کر کے سونگھ لیں، ناک کھل جائے گا۔ جو لوگ دولت مند بننا چاہتے ہیں ان کے لیے 4 مشورے ہیں۔ ہمیشہ اپنے کام سے محبت کریں، اپنا شوق کو ہی اپنا کاروبار بنائیں، کوئی بھی آپ کو ترقی سے نہیں روک سکے گا۔ چیلنج کو قبول کرنا سیکھو اور مشکل حالات کا بھی سامنا کریں۔ قبض کی شکایت ٹھنڈی پانی سے ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک سونا نہیں چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ جبڑوں میں درد ہو تو ملٹھی کھا لیا کریں، اس سے درد دور ہو جاتا ہے۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت بھول کر بھی چائے نہ پیا کریں، اس سے پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ نمک والے پانی سے فرش دھو لیا کریں، کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پی لینے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو، پھر مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ بد ہضمی کی صورت میں دودھ مت پئیں ورنہ اور زیادہ الٹی آئے گی۔ روزانہ 1 سبز الائچی کھا لینے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور دل کی دھڑکن معمول پر آتی ہے۔ جسم کی رگ رگ میں قوت ڈالنی ہے تو شہد بے حد مفید ہے۔ شہد کو پیاز اور انڈوں کے ساتھ استعمال کیا جائے تو بدن کی رگ رگ میں قوت پیدا ہو جاتی ہے اور کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مسلسل پریشانی سے آپ کا چہرہ جھریوں سے بھر جائے گا۔ ٹھنڈا پانی سب سے پہلے ہاضمے کو متاثر کرتا ہے اور ہڈیوں کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ دودھ پی کر فوراً سونے سے دودھ ہضم نہیں ہوتا، اس سے پیٹ کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، نظر کو تیز کرنا ہے تو گاجر کو کھا لیا کریں، اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جلیبی میں دودھ ڈال کر پینے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بال گیلے ہوں تو تیل لگانے سے گریز کریں، اس سے بال جلدی گر جائیں گے۔ اگر بلی کسی برتن وغیرہ میں منہ مار جائے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے۔ فریج میں 1 کٹا ہوا لیموں رکھ دینے سے کسی قسم کا بدبو نہیں پھیلے گی۔ شام کے وقت پانی زیادہ پینے سے طاقت کم ہو جاتی ہے۔ دال کھانے سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔
کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کر دیتی ہیں اور یہ پٹھوں کے لیے انتہائی مضر ہوتی ہیں۔ کلیجی کھانے سے خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو زیادہ ملنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پودینے کو درد والی جگہ پر مسلنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ ناظرین، اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کرو، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھا لیا کریں، اس سے سوجن دور ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد لونگ چبانے سے تیزابیت اور بد ہضمی نہیں ہوتی۔ لونگ کا استعمال جگر کو صاف کرتا ہے، اس سے مسوڑھوں یا دانت کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ بدن کی بدبو نہیں جاتی تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کریں۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ کھیرا زیادہ سے زیادہ کھانا گردے کے درد سے نجات کا باعث بنتا ہے۔ کھیرے کا استعمال پیشاب کے امراض کو دور کرنے کے لیے معاون ہے۔ ناظرین، دولت مند بننا چاہتے ہو تو اپنی بیوی کے گلے میں سورۃ اخلاص لکھ کر لٹکا دیا کرو، پھر دولت بے پناہ ملے گی۔ ناظرین، جو لوگ دودھ نہیں پیتے ان کے کمر کے مہرے 30 سال کی عمر میں ہل جائیں گے۔ سرخ مرچ کو پانی میں ڈال دو، اگر یہ رنگ چھوڑ دے تو جان لو مرچ ملاوٹ والی ہے۔ دشمن سے زیادہ اس انسان سے بچو جو تم سے حسد کرتا ہے۔ زندگی کو آپ اتنے ضرور پڑھیں کہ جب آپ کے بولنے کی باری آئے تو لوگ لکھنے لگیں۔ روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان جوان رہتا ہے اور جھریاں نہیں آتی۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ دوپہر کے وقت پیاز استعمال کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ لیموں پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے، جلد کو چمکدار بناتا ہے، گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وہ روزانہ کھجور کھا لیا کریں۔ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ کام کرنے سے قبل سر پر بادام کا تیل لگا لیا کریں، دماغ میں طاقت آتی ہے۔ ٹانگوں کے درد اور لیکوریا کو مستقل ختم کرنے کے لیے تقریباً 20 دن تک صبح کے وقت 7 بادام کھا لیا کریں۔ روٹی چبا کر کھانے سے کبھی پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ بیر کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ دودھ میں 2 دانے کھجور ڈال کر نہار منہ پی لیا کرو، جسم طاقت سے بھر جائے گا اور جوانی لوٹ آئے گی۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے یادداشت کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ معدہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دوپہر کے بعد 1 لہسن کھائیں، اس سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ سوتے وقت 1 گلاس پانی نیم گرم کر کے پی لیا کرو، معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نسخہ نوٹ فرمائیں۔ ناظرین، مردانہ طاقت کے لیے دودھ میں شہد اور پسا ہوا سونف ڈال کر پی لیا کرو، عورت تم سے پناہ مانگے گی۔ اس کے علاوہ جماعت سے پہلے مرد اور عورت مکئی کی روٹی بنا کر کھا لیں، دونوں کی ٹائمنگ میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ چینی کی ڈبی میں 1 عدد لونگ ڈال لیا کرو، چونٹیاں نہیں آئیں گی۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ عورت رات کو دودھ کا 1 گلاس لے کر اس میں 7 مرتبہ یا نور پڑھ کر دم کرے اور چند دن تک یہ عمل کرے، رنگ خوبصورت ہو جائے گا۔